یعنی اس کو خاص پلان کے تحت لایا جا رہا تھا. یہ جھگڑے کی وجہ بنی کے پی ٹی چیئرمین کی. وہ یہ سارے قوائف آپ کو کے پی ٹی سے مل جائیں گے. اچھا, یہ موصوف اس سے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پہ لگاتار جھوٹ بولتے رہے. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے بابا بٹ کی جیٹیوں پہ ان پہ کالنگ اٹینشن ڈالا. انہوں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں, 3 دن پہلے ہم تو پرمیشن ایشو کر چکے. 10 تاریخ کو اس نے بیان دیا, یعنی 3 دن پہلے یہ پرمیشن ایشو کر چکے ہیں. تو 7 تاریخ ہوئی, جب ہمیں وہ لیٹر ملا تو اس پہ 17 تاریخ درج تھی پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ. یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے. اچھا چلیں جی, 2 سال سے کے پی ٹی میں لیز بند ہے. ویسٹ آف کا 16 نمبر پلاٹ ذرا آپ معلوم کر کے دیکھ لیں کس کو اور کیوں لیز کر کے دیا گیا ہے. 16 نمبر, ویسٹ آف 16 نمبر, مجھے اس کا سب پتہ ہے. ذرا آپ پوچھ لیں کس کو اور کیوں دیا گیا ہے. کے پی ٹی ایکٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بورڈ کا ممبر وہی بن سکتا ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ پورٹ اینڈ شپنگ سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو. اس وقت کراچی بورڈ پورٹرسٹ کے سارے ممبر کیا اس اہلیت پر پورے اترتے ہیں؟ یہ سوال بھی ضرور پوچھے گا, ورنہ مجھ سے جواب لے لیجئے گا. نام لے لے کے بتاؤں گا کس کس کا کیا انٹرسٹ ہے اور پورٹ اینڈ شپنگ میں کیا کیا کام کرتا ہے اور کس کا پارٹنر ہے. آگے چلیں جناب. ایک ٹھیکہ, پی این ایس سی نے ایک ٹینڈر کر دیا کہ کے پی ٹی کو 2 ٹگ بوٹ کی ضرورت ہے. چیئرمین کے پی ٹی نے اعتراض اٹھایا کہ ٹگ بوٹ کی ضرورت ہمیں ہے تو تم لوگ پی این ایس سی کیوں اس کا ٹینڈر کر رہی ہے. وہ ٹینڈر کینسل ہوا. کے پی ٹی نے ٹینڈر کیا, 2 ٹگ بوٹ خریدے, بورڈ نے اپروو کیے, اوپر بھیجا, ان موصوف نے اس پہ آبجیکشن لگا لیا کیونکہ یہ پی این ایس سی کے ذریعے لینا چاہتے تھے. اور آج تک اسی لیے پی این ایس سی کا کوئی مستقل چیئرمین نہیں لگایا جاتا, عارضی طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, ہر وقت اس کو ٹک ٹکی پہ رکھا جاتا ہے. اور یہ جو 2 جہاز خریدے ہیں پی این ایس سی نے, جس پر اس شخص نے فلور آف دی ہاؤس پہ مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کی انوائس آپ سے شیئر کروں گا. میں نے کہا کہ یہ جو 2 جہاز آپ نے پی این ایس سی کے خریدے ہیں اس پر کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا میں آپ سے انوائس شیئر کروں گا. کئی مہینے ہو گئے, انہوں نے کوئی انوائس شیئر نہیں کی. آگے چلیں. اچھا, اب 14 سے 16 نمبر برتیں یہ پرائیویٹائز کی گئی ہیں, کسی کو دی گئی ہیں. ذرا معلومات کر لیں کس کو دی گئی ہیں, کس کا بھائی اس سے مستفید ہوا, کوئی بورڈ کا ممبر ہوا, کسی بورڈ کی کمپنی ہوئی, بورڈ ممبر کے کمپنی کی, بورڈ ممبر کا کوئی کمپنی تھی وہ مستفید ہوئی. یہ ذرا یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, پوری برتیں ہیں 14 سے 17 نمبر تک, یہ برتیں پرائیویٹائز کی گئی. اچھا جی, آگے چلیں. اب جو کلین کراچی کا تو سعید نے بتا دیا. یہ وہ لیٹر ہے جس کے ذریعے ہر ایک اینٹیٹی کو کہا گیا ہے کیا کوئی 2.5 کروڑ جمع. اچھا, یہ بھی نہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ حصہ لیجئے, یہ حکم نامہ ہے کہ کروڑوں روپے دو, اور اس طرح سب سے لیے گئے ہیں. کراچی کو صاف کرنا ہے, یہ ایس اے پی ٹی کو دیا گیا ہے, ڈیپ سی پورٹ کو. اسی طرح کے آئی سی ٹی, پی آئی سی ٹی, پورٹ قاسم, کے پی ٹی, ان سب سے زبردستی کروڑوں روپے لیے گئے اور اس کا کوئی آڈٹ آج تک نہیں ہوا. کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی رقم جو تقریباً 1 ارب کو ٹچ کر رہی ہے, یہ کہاں گئی, کس کے ذریعے ٹھیکے ہوئے, کون سے رول فالو ہوئے, مشینری کہاں سے آئی, کس کو پیسے دیے گئے. نو آڈٹ. آگے چلیں جناب. اب ایگزیبیشنز بھی ہوئیں کے پی ٹی میں, اور کے پی ٹی نے اس کو فنڈنگ کی. وہ کس این جی او نے کرائیں, وہ کیوں ہوئی, میں یہاں رک جاتا ہوں. ہماری روایت میں خواتین کا نام لینا نہیں آتا, اور اگر ضد کی گئی, ڈیمانڈ رکھی گئی تو شاید ہمارے منہ سے بھی نکل جائے, ورنہ میں چاہوں گا کہ نہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا. ان کو ضرور لگتا ہوگا, ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اچھا آگے چلیں. انہوں نے 2 بل پیش کیے جس کو میں ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے رکا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ کہ کیبنٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا, گورنمنٹ نہیں کیبنٹ ہوگی. انہوں نے, ان صاحب نے پورٹ قاسم اور کے پی ٹی کے 2 بل موو کیے ہیں کہ گورنمنٹ بھی نہیں, کیبنٹ بھی نہیں, کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو کر سکتی ہے. یہ بل مجھے پاس کر کے دو. اور آپ کو میں ابھی سے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں,
کہ کے پی ٹی ایکٹ میں ترمیم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو آرڈیننس، تاکہ ان موصوف کے ہاتھ مزید کھل جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ آپ کو میں پیشگی اطلاع دے رہا ہوں. اب ان ساری چیزوں کا میں نے ایک ایک کر کے جو ذکر کیا ہے آپ سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ آڈٹ رپورٹ ہے، فورینزک آڈٹ رپورٹ، یہ وائٹ پیپر میں آئے گی، اور اس میں ہوش ربا اربوں روپے کی کرپشن ہے، خربوں پہ جا رہی ہے، اربوں کو کراس کر رہی ہے. یہ میں آپ کو وائٹ پیپر میں دوں گا. جب نیب اور ایف آئی اے نے ان کو لیٹر بھجوائے تو یہ دیکھیے موصوف کہاں بیٹھے ہیں اور کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ چیئرمین نیب کے پاس بیٹھے ہیں کہ خدا کے واسطے ابھی کیا چیئرمین نیب اپوزیشن کے کسی ممبر سے ملے گا اس طرح؟ ہاں، یہ نیب کے لیٹرز کے بعد یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی رکوائی ہوئی ہیں ساری. لیکن ہم جی بلیک اینڈ وائٹ، آپ اس کو کتنی بار بھی دیکھیں، یہ آدمی بلیک اینڈ وائٹ میں ہی دیکھے گا آپ کو. یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ اب کیا چیئرمین نیب ہم سے ملے گا؟ کسی اور سے ملے گا؟ نہیں. اس کے پیچھے سارے نیب کے وہ ہیں، میرے پاس دستاویزات ہیں جو مختلف تحقیقات چل رہی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اتنی لمبی بات ہو جائے گی کہ ہم اس کو وائٹ پیپر کی صورت میں آپ کو دیں گے. تو اربوں خربوں کے اس کھیل میں جہاں پر کوئی چیز بھی حرام و حلال، تو کہتے ہیں جی سور کا گوشت ہم نہیں کھاتے. بھائی ہم گوشت سور پورے کی بات کرو. تو اور پھر جب کے پی ٹی چیئرمین کو انہوں نے ہٹایا، irregularities آف کے پی ٹی، اصل میں مسئلہ یہ $70 ملین کٹا. تو جب وہ کورٹ گئے اور کورٹ نے کھنچائی کی، تو نہ صرف موصوف نے اپنی درخواست واپس لی، اس کو پتا تھا یہ ریورس ہوگی انکوائری. تو اب یہ میری اطلاعات کے مطابق ناک سے لکیر کھینچنے کو تیار ہے کہ میری دوستی کرا دی جائے، لیکن سامنے والا نہیں مان رہا. تو یہ اربوں ڈالر کے چکر تھے جس کے پیچھے یہ ہٹائے اور لگائے جا رہے تھے لوگ، اور کورٹ نے جس کو ایسا فیصلہ دیا کہ تاریخی تھا. اور جہاں پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے موقف کو. اور یاد رکھیے آخری بات کہ کے پی ٹی از اٹانومس باڈی، کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، اس میں یہ وزیر بار بار بے جا مداخلت کرتا ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں، اور اب ایک آرڈیننس کا اجرا کرانے والا ہے. اب اس کی جی آئی ٹیاں اس کے کہنے پر تو ہو گئیں پبلک، اس میں نکلا کچھ نہیں. اور میں نے آپ کو سوالات دے دیے ہیں، مہربانی کر کے یہ سارے سوالات یاد رکھیے گا. وائٹ پیپر بھی آپ کو دوں گا اور انشاءاللہ آپ پوچھیے گا اس سے ضرور. اب آپ لوگ جو سوال چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سر یہ اب خسرو بختیار کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ وہ جو دوائیں چوری کر گیا وزیر، وہ بھی آج تک وزیر ہے. وہ جو چینی چوری کر گیا اس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا. بی آر ٹی کچھ نہیں ہوا، ملم جبا کچھ نہیں ہوا. تو یہ سب کچھ ایک ہی شخص کے ذریعے، یہ ان کی بڑی سائنٹیفک چوری ہے. یہ روزانہ ریاست مدینہ اور ایمانداری کی باتیں کر کر کے اربوں خربوں کے ٹیکے لگاتے ہیں. دوسروں نے کروڑوں کے لگائے ہوں گے، یہ اربوں خربوں کے وہ ٹیکے لگاتے ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں بھی نہیں آتا سمجھ میں، ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے اور ہمارے پاس موجود بھی ہے. تو ظاہر ہے وہی کر رہا ہے، وہ اپنے اے ٹی ایمز کو ری پے کر رہا ہے، وہ اپنے اے ٹی ایمز کو ری پے کر رہا ہے. بھائی یہ یو سی کا الیکشن ہار گیا تھا یا نہیں؟ یار جو یو سی کا الیکشن ہار جائے اس کو آپ وفاقی وزیر بنا کے ریاست مدینہ بناؤ گے؟ خدا کو مانو. اور میں نے الزام نہیں لگایا، یہ کے پی ٹی کی یونینز نے خط لکھے ہیں نیب کو، یہ کاغذات میں موجود ہیں. یہ آپ ان سے سوال پوچھیں، میں الزام نہیں لگا رہا، الزامات نہیں ہیں. یہ کے پی ٹی کی یونینز کے خطوط میں سے میں نے نکالے ہیں. اور وہ چیزیں میں نے موقع محل پہ دیکھی. میں نے بتایا نا 16 نمبر پلاٹ کا ہی پوچھ لیں، آپ نے خود ہی 2 سال سے لیز پر پابندی لگائی ہوئی ہے. کیسے لیز ہوا وہ؟
اور وہ کس کا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے, اور وہ کتنے کا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. برتھیں کہاں گئی آپ کی؟ ٹگ بوٹس کا کیا ہوا؟ آپ کے جہاز خریدے گئے, یہاں تو جہاز کے جہاز غرق ہو رہے بھائی. باتیں کرتے ہیں جھوٹے کاغذ لہرا کے. آپ نے غور نہیں کیا, میں نے ذکر بھی اس میں کر گیا ان کا. میں نے کہا کے پی ٹی ایکٹ صاف کہتا ہے کہ وہ کوئی شخص بورڈ کا ممبر نہیں بن سکتا جس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ کراچی پورٹنگ شپنگ سے انٹرسٹ پیسوں کا انٹرسٹ ہو, کاروبار کا انٹرسٹ ہو. یہ 14 سے 17 نمبر کی برتھوں کے پیچھے جائیں تو بھی مل جائیں گے آپ کو, علامہ, مولوی سارے ان سب چیزوں میں آپ کو مل جائیں گے. یہ 16 نمبر کے پیچھے بھی آپ جائیں تو عالم دین اور مولانا, علامہ, مولوی سب مل جائیں گے آپ کو. سر میرا تو پریولیج موشن بھی بنتا ہے, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے میرے خلاف الٹی سیدھی باتیں کی ہے, اور ہم وائٹ پیپر بھی لا رہے ہیں, انشاءاللہ کاروائی بھی کریں گے. جی یہ جو الزامات لگائے ہیں کہ قومی اسمبلی میں آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا اس سے بات کرنے کا, تو کیا اسپیکر کے خلاف جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کوئی موو کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسٹریٹجی بنائی؟ بالکل, اسپیکر صاحب کا رول جو ہے وہ معافی کے ساتھ بہت حد تک جانبدارانہ ہو چکا ہے, اور اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر بھی یہی حرکت کر چکے تھے تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی. ہماری اور نون کی قیادت اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ دوبارہ ہم اسپیکر صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو کریں, کیونکہ وہ بالکل جانبدار ہو چکے ہیں, جس کو باقاعدہ آپ لوگ بھی لائیو دیکھتے ہیں. ادا مولوی بیا بن علامہ بن سمجھے نا, مولوی گڈ گڈ علامہ بن جو وڈی وڈی تقریروں کا نان آستے آستے سب کھڑی اندو سو انشاءاللہ. اس بیچارے چھ پدی کا شوروا, آپ نے خود میری وہ اسپیچ دیکھی ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں اور پوری حکومت بھاگ رہی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں دیکھو پوری حکومت بھاگ رہی ہے, بھاگو. ان کا تو وزیر اعظم وہ جو مائک شائک رکھتے ہیں نا سارے, اس دن وہ رکھے تو اپوزیشن موجود تھی, خدا کی قسم وہ مائک رکھے رہ گئے, وہ بھاگ گیا. اور جب مجھے بولنے نہیں دیا گیا اور ہم نے واک آؤٹ کیا تو یہ معلوم کر کے کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی, تو وہ واپس آیا ہے اور اس نے پھر وہی اپنی ریاست مدینہ والی تقریر بھی جاڑی, پھر مسخرے پن کا بھی مظاہرہ کیا, بلاول صاحب کی بھی نقل کی. ہوتا ان سے کچھ نہیں ہے, اب یہ حکومت سے سرکس میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایک میں سے اضافہ کر دوں, ان کی غیر ذمہ داری کا تو عالم یہ ہے, ایک تو اس کے بعد جھوٹی جی آئی ٹی جو آ گئی تھی جس پہ اس نے بکواس کی اور الٹی سیدھی باتیں کی, اس کی وضاحت آ گئی. دوسرا اس نے کہا کہ بلاول صاحب نے 4 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے. اب اس سے کہیں وہ کاغذ تو دکھاؤ جس میں 4 لاکھ روپے کہاں ہیں, وہ ذرا دکھا دیں 4 لاکھ روپے ٹیکس کہاں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تمام پراپرٹیز, تمام ایسیٹس, تمام اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں, اور وہ ٹیکس بھی اچھا خاصا دیتے ہیں, 4 لاکھ نہیں دیتے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے شاید 10 سال میں جتنا ٹیکس دیا ہوگا بلاول صاحب نے 1 سال میں دیا ہوگا. تو عمران خان بھائی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے, سیاسی رہنما ہے, اس سے بڑا گھر کسی کا نہیں ہے, اس سے مہنگا گھر کسی کا نہیں ہے, اور کاروبار بھی اس کا کوئی نہیں. اور کاروبار بھی کوئی نہیں. میں ہمیشہ ایک بات پوچھتا ہوں کہ کچھ نہ بتاؤ, عمران کی ٹیکس کی تفصیل نہ بتاؤ, کچھ نہ بتاؤ, عمران خان کا ذریعہ معاش بتا دو. بھائی میرا ٹیکس میں جمع کراتا ہوں نا, میں لکھتا ہوں کہ بھائی یہ کچھ ادھر سے آیا, کچھ ادھر سے آیا, لکھتا ہوں نا, کوئی چیز دکھاتا ہوں گا نا. عمران خان کا اتنا 300 کنال کا گھر ہے, اس کا گیس کا بل ہے, اس کا بجلی کا بل ہے, اس کے نوکر چاکر, اس کے اور خرچے ہیں, ہوتے ہوں گے نا. تو بھائی ذریعہ معاش تو بتا دو, اتنی جو تمہارے پاس اتنے اخراجات ہیں گاڑیوں کے ادھر ادھر کے, وہ کہاں سے آتے ہیں. دوسری میں سمجھتا ہوں, میں ساتھ ساتھ بات کر دوں وہ پھر رہ جائے گی.
دیکھیں میں اس موقع پر یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ جو زیادتی کے الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو کر رہی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. عارف نقوی کر رہا ہے. اس میں دیکھیں کرونا کے ماحول میں جب ہر وہ شخص جس کو پازیٹیو ہو جاتا ہے کرونا تو اس کو پہلی تاکید کیا کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لو اور آپ گھر میں بند ہو جاؤ, کمرے میں بند ہو جاؤ. اب جب وہ کمرے میں بند ہو اور 40 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہو اور 12 گھنٹے تک بجلی نہ ہو, آپ مجھے بتائیے کہ وہ مریض وہ پیشنٹ کس طرح کمرے میں بند رہ سکتا ہے. اور 2 روپے جو اضافہ کیا اس کو بھی پوچھتا ہے. یہ کے الیکٹرک ایک تو ویسے بڑا ظلم ہے کہ ان گرمی کے دنوں میں اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, کراچی میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یار, کوئی خدا کا کوئی ظلم ہے. اور پھر اس پر کراچی کے شہریوں پر دوسری مصیبت کہ کراچی میں جو بجلی پیدا کرنے والا ادارہ ہے کے الیکٹرک, اس کو بجلی مہنگی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. ایک آپ بجلی نہیں دے رہے, دوسرا آپ نے بجلی مہنگی کر دی ہے. یہ وفاقی حکومت ہمیشہ یہ بات ریکارڈ پہ رکھیں کہ جب کے الیکٹرک کی بات آتی تھی یہ کہتے تھے فریال ٹالپور کا شہر ہے, آصف زرداری کا شہر ہے. ہم کہہ کے تھک گئے کہ بھئی ہمارا واسطہ نہیں ہے. وہ ریام خان نے کتاب لکھی تو اس نے کہا کہ ان کے الیکشن کے اخراجات جتنے بھی ہوئے تھے اس کا 2/3 67% جو خرچہ تھا الیکشن کا وہ عارف نقوی صاحب نے اٹھایا تھا. دونوں الیکشن کا. اور عارف نقوی صاحب پر اس وقت جو کیس چل رہا ہے لندن میں, جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو, کہ اس نے امریکن انویسٹرز میں جو بل گیٹس اور میلینا فاؤنڈیشن ہے اس میں وہ بھی متاثرین میں شامل ہے. تو اربوں ڈالر ان کے جو انویسٹ کرنے تھے اس کے اندر گڑبڑ کی ہے اس نے. اب یہ سوچنے کی بات ہے بشیر میمن کو کیوں ہٹایا؟ جو اتنے پیسے ان کے الیکشن کے اخراجات میں ایک شخص نے دیے, اس نے اگر کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے, اور یہ بھی بات ریکارڈ کی ہے کہ جب برطانیہ میں اس کو پکڑا تو اس میں لکھواتے ہیں کوئی ریفرنس کا نمبر کہ آپ کا ریفرنس بتاؤ, نمبر بتاؤ, تو کہتے ہیں جی اس نے عمران خان کا نام لکھا اور عمران خان کا نمبر لکھا کہ ہی از مائی ریفرنس. تو اتنے یقین کے ساتھ ایک آدمی جس نے اربوں ڈالر کا کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے, کوئی انویسٹرز کے پیسے مس یوز کیے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے الیکشن کے اخراجات پہ لگائے ہوئے ہیں, اس آدمی کی کے الیکٹرک ہے. تو ظاہر ہے کہ جب بلینز آف ڈالرز پی ٹی آئی کے الیکشن کمپین پہ خرچے ہوئے ہوں تو وہ کیسے ان سے پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. دوسری ایک بات آپ کو یاد ہوگا جب یہ جعلی اکاؤنٹ والا کیس چلا تو آصف علی زرداری صاحب اور فریال ٹالپور صاحب اس لیے گرفتار ہوئیں کہ زرداری گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹ میں ان سو کالڈ جعلی اکاؤنٹ سے کوئی 3 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے تھے. ان ٹرانسفرز کو بنیاد بنا کے ان کو گرفتار کر لیا. یہ جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے یہ آپ نے پڑھی ہوگی ضرور, اس میں جہانگیر ترین کی جو شوگر مل ہے اس کے اکاؤنٹس میں سے جو اخراجات ہوئے ہیں اس اخراجات کی فہرست میں الیکشن کے دنوں میں جو پرائیویٹ جیٹ فراہم کرتی ہے کمپنی کرائے پر, اس کو کئی کروڑ روپے ادا کیے گئے جو شوگر کمیشن کی رپورٹ میں ہے. آپ تو کہتے تھے بلاول بھٹو زرداری کا جو ایئر ٹکٹ تھا وہ بھی اس اکاؤنٹ سے آیا تھا. بھائی اگر شوگر کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین نے ناجائز پیسہ بنایا ہے تو ناجائز پیسہ جس پہ خرچ کیا ہے اس سے سوال نہیں ہونا چاہیے. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ عمران خان نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی, وہ الگ بات ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں یہ آیا کہ جہانگیر ترین کی شوگر مل نے جو اخراجات کیے اس کے اندر اس پرائیویٹ کمپنی کو جو کرائے پہ جہاز دیتی ہے اس کو کروڑوں روپے ادائیگی کی گئی الیکشن کے دنوں میں. سوال یہ ہے کہ وہ جہاز کس نے استعمال کیا تھا؟ وہ غلط پیسہ جو پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکالا گیا, جو بقول عمران خان کے شوگر مافیا نے نکالا, اس شوگر مافیا کے کمائے ہوئے پیسے سے عمران خان کی الیکشن کمپین میں جہاز استعمال ہوا ہے, وہ ریکارڈ پر ہے. بلاول بھٹو زرداری کو تو بلا کے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی یہ ٹکٹ کے پیسے اس اکاؤنٹ سے کیسے ہوئے تھے, یہ تمہارے جو پتہ نہیں وہ لنڈری کا جو بل تھا وہ اس اکاؤنٹ سے کیسے ہوا تھا.
ہم پوچھ رہے ہیں کہ کرائے کے جہاز کے پیسے جو اس اکاؤنٹ سے گئے تھے اس کا سوال کیوں نہیں ہوتا وزیر اعظم سے؟ یہ دورہ معیار نیب کا جو ہے وہ نہیں چلے گا. دیکھیں پہلی بات، آپ کے پاس ہے کاپی؟ آپ کے پاس ہے کاپی؟ نہیں میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. جو آفیشیل کاپی ہے نثار مورائی صاحب کی جے آئی ٹی وہ آپ کے پاس ہے؟ آپ اس میں یقین سے کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں لکھی اس میں ہیں؟ دیکھیں نہیں دیکھیں میں، آپ علی زیدی نہ بنو نا، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں. دیکھو جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ علی زیدی نے اسمبلی میں ایک لہرائی جے آئی ٹی پڑھ کے سنائی، لہر کے سنائی، ہاں ٹھیک ہے نا، چیک کے سنائی. جب آفیشیل جے آئی ٹی آپ نے دیکھی تو کیا وہ چیزیں اس میں تھیں؟ نہیں ہے. جھوٹ بولا نا اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیل جے آئی ٹی کے علاوہ بھی کوئی ایک فیک ڈاکومنٹ بنا ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ ابھی انتظار کیجئے پیر کے دن جب فارملی ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ جے آئی ٹی آ جائیں گی، وہ اتھینٹک ہوں گی، وہ فارمل ہوں گی، اس کو آپ نکال لیجئے گا. اس میں جو چیزیں ہوں گی اس کا ہم سے سوال کر لیجئے گا. آپ دیکھیں قانونی حیثیت کی، میں ایک منٹ ذرا اس سے پہلے قانونی حیثیت کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں جے آئی ٹی اسی طرح کی ایک تحقیقات ہوتی ہے جس طرح پولیس کسی بھی ملزم سے تحقیقات کرتی ہے. اس میں پولیس کرتی ہے، اس میں مختلف ادارے مل کے کرتے ہیں. لیکن اس جے آئی ٹی کی اصل وقت اس وقت ہوگی جب عدالت اس کے اوپر کوئی فیصلہ سنا دے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا قادر پٹیل، ڈاکٹر عاصم کو 462 ارب روپے کا بتایا تھا نا کہ اس کی پراپرٹی 462 ارب روپے کی، کدھر ہے وہ؟ اگر تو جے آئی ٹی سچی ہے اور جے آئی ٹی میں جو کچھ کہا گیا وہ ٹھیک ہے، پھر تو ڈاکٹر عاصم دنیا کا بہترین آدمی ہے. اس میں ایک اضافہ، اور مجھ پر اس جے آئی ٹی میں ایک الزام ہے کہ میں نے ایک ایسے کرمنل کا علاج کرایا ہے جس نے 31 قتل کیے ہیں، 31 پولیس مقابلے کیے ہیں، اور اس کی عمر ہے 83 سال. اور وہ ابھی بھی جو ہے نا پولیس مقابلے کرتا اور ہے. اس جے آئی ٹی میں یہ بھی لکھا ہے، شاید مجھے اب یاد آ رہا ہے، کہ فریال ٹالپور صاحبہ نے کسی دہشت گرد کا میڈیکل کا جو بل تھا اس میں ڈسکاؤنٹ کرایا اور اس کا بل تھا کوئی 1800 روپے. تو یار مطلب جی دیکھو میرا ذاتی موقف ہے، یہ حکومت سندھ کا نہیں سمجھ لینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے الیکٹرک کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی اس کے بعد یہ ساری بربادی شروع ہوئی ہے. کچھ لوگ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. لوڈ شیڈنگ بالکل ختم نہیں ہوئی ہے بھائی. اگر کچھ ایسے علاقے، ایسی آبادیاں جہاں سے یہ بل اپنے پورے لے لیتے ہیں وہاں یہ لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے، اور اس علاقے کے حصے کی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں لے کے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے. جس علاقے میں رہتا ہوں 7.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، گرمی سردی کچھ بھی ہر سال ہوتی ہے، پورے سال ہو رہی ہے. تو کہاں سے ختم ہوئی ہے؟ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ پاکستان کے شہریوں کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی بنیاد پر. تو کے الیکٹرک اگر ایک علاقے میں لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے 8 گھنٹے اور ایک علاقے میں نہیں کر رہی ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ ختم تو نہیں ہوئی ہے. آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی غریب آدمی بیچارہ یکمشت بل ادا نہیں کر سکتا، وہاں آپ نے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے اور وہاں آج 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور لیکن اگر کوئی امیر علاقے ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ آپ نے کم کر دی ہے اس لیے کہ آپ کو بل پورے ملتے ہیں، تو یہ پرفارمنس ان کی نہیں ہے. تو کے الیکٹرک کو دوبارہ سے حکومت کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اور اس کی وجہ ہے دیکھیں فرق ہے، حکومت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ چلاتی ہے نا، لوگ اگر پانی کا بل نہیں دیتے ہیں تو حکومت پانی ان کا بند نہیں کر سکتی ہے.
اس لیے کہ حکومت کا کام پیسے کمانا نہیں ہے. اگر پانی کی بنیاد پر وہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے تو پھر اصول تو یہ جو بل نہیں دیتا اس کو پانی مت دو آپ. اسی طرح بجلی بھی کوئی ایسی سہولت اپنی ضرورت ہے آپ کی. بجلی ضرورت ہے, بجلی کے بغیر آپ کا گزارا ممکن نہیں ہے. اس لیے بجلی اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ فراہم کرے گا تو اس کا مقصد کمانا ہوتا ہے کہ مجھے پروفٹ کتنا ہو رہا ہے, مجھے نقصان تو نہیں ہو رہا. ایسی تمام چیزیں, ایسے تمام ادارے جو لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرتے ہیں وہ سرکار کے پاس ہونے چاہیے تاکہ اس کے پیچھے منافع کمانے کا پہلو نہ ہو. اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو دوبارہ حکومت کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کو ریلیف مل ایک سکے. پرائیویٹ بل قومی اسمبلی میں جمع ہے, اگر رفیع اللہ صاحب ہم نے جمع کرایا ہوا ہے, جس کو ابھی تک لایا نہیں جا رہا. اس بل میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص پیسے نہیں دیتا تو آپ پورے ایریے کی پی ایم ٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ غلط ہے. صرف آپ اس کی لائن کاٹیں, پورا ایریا آپ پی ایم, اس کو ایک شخص کی سزا دوسروں کو نہیں دی جا سکتی. یہ 1 سال سے پرائیویٹ ممبر بل ہمارا جمع ہے جس کو ابھی تک یہ حکومت نہیں لاتی. کیوں؟ کہ پھر نقصان عارف نقوی کو ہوگا. تھینک یو جی.